نمبر 56 ولا نجادل فی القرآن، قرآن کریم کے بارے میں ہم جھگڑا نہیں کرتے۔ ونشہد انہ کلام رب العالمین، بلکہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین اس کو لے کر آئے ہیں۔ فعلمہ سید المرسلین محمدً صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبریل امین کے ذریعے اللہ نے یہ کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِّن كَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ، اور یہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ مخلوق کے کلاموں میں سے کوئی کلام اس کے برابر بھی نہیں۔ وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، اور ہم یہ نہیں کہتے قرآن مخلوق ہے۔ وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمان جس مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں ہم اس مسئلے کی مخالفت بھی نہیں کرتے۔ ایک بات تو سمجھیں، فعلمہ، علمہ کا ترجمہ کہ یہ نہ کر دینا کہ جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے سکھایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ نبی کا معلم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ نبی کا معلم براہ راست اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں۔ جبریل پیغمبر کا معلم نہیں ہوتا، بلکہ جبریل اللہ اور پیغمبر کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہوں اور بار بار یہ بات کہتا ہوں، اللہ رب العزت بے مثال ہیں، سمجھانے کے لیے دیتے ہیں کہ اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی۔ جس طرح دیکھو، میں استاذ ہوں، یہ شاگرد ہیں، میں پڑھا رہا ہوں اور یہ پڑھ رہے ہیں، اور میرے پاس ایک کاغذ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے، اور میں ایک طالب علم کو دیتا ہوں کہ ان کو دے دو۔ اب یہ جو درمیان میں آدمی ہے یہ مجھ سے کچھ حروف لے کر ان کو دے رہا ہے، تو میں معلم ہوں، یہ متعلم ہے، میں استاذ ہوں اور یہ شاگرد ہے، اور یہ درمیان والا واسطہ ہے، اس کو معلم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جبریل امین اللہ اور نبیوں کے درمیان واسطہ ہے، جبریل امین معلم نہیں ہے۔ دنیا میں پیغمبر کا کوئی استاذ نہیں ہوتا دینی امور میں۔ ہوا کلام اللہ تعالی ونشہد انہ کلام رب العالمین، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ کلام اللہ، قرآن کریم، کتاب اللہ، یہ اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس پہ دلیل کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ اس دلیل کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ قرآن کریم نے 3 مرتبہ تدریجاً، آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ چیلنج دیے ہیں۔ نمبر 1، آپ جنوں انس کو کہہ دو کہ سارے جمع ہو جائیں اور اس قرآن جیسا قرآن لائیں تو نہیں لا سکتے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، ان کو کہو کہ 10 صورتیں لے آئیں، قرآن کریم کی 10 صورتوں جیسی، یہ نہیں لا سکتے۔ تو پھر ان سے کو فاتو بصورت من مثلی، ایک صورت لے آؤ قرآن کریم کی ایک صورت جیسی، لیکن اس کو بھی نہیں لا سکیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ تو یہ دلیل کیسے بنتی ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھو۔ دنیا میں 2 قسم کی چیزیں ہیں، بعض وہ ہیں کہ جس جیسی چیز انسان بنا سکتا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن جیسی چیز انسان نہیں بنا سکتا۔ مثلا یہ میرے سر پہ پگڑی ہے، اس پگڑی جیسی ایک انسان 1 کروڑ پگڑی بنا سکتا ہے، اور اس پگڑی کے نیچے میرا سر ہے، اس سر جیسا 1 کروڑ انسان مل کر بھی ایک سر نہیں بنا سکتا۔ یہ میرے ہاتھ پہ گھڑی ہے، اس ایک گھڑی جیسی 1 کروڑ گھڑی ایک انسان بنا سکتا ہے، لیکن میرے ہاتھ جیسا ہاتھ 1 کروڑ انسان مل کر بھی ایک ہاتھ نہیں بنا سکتا۔ دنیا میں کبھی بھی کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ اس پگڑی کو اللہ نے بنایا ہے، کہتے ہیں انسان نے بنایا ہے۔
اور کوئی بھی نہیں کہتا کہ سر کو انسان نے بنایا ہے، سب کہتے ہیں کہ سر اللہ نے بنایا ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں کہتا کہ گھڑی اللہ نے بنائی ہے، کہتے ہیں انسان نے بنائی ہے۔ اور ہاتھ کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ انسان نے بنایا، سب کہتے ہیں اللہ نے بنایا ہے۔ تو جس جیسی چیز انسان نہ بنا سکے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز بھی انسان نے نہیں بنائی، اور جس جیسی چیزیں انسان بنا سکے، یہ دلیل ہے کہ یہ چیز بھی انسان نے بنائی ہے۔ چونکہ ہاتھ جیسا 1 کروڑ انسان مل کر بھی ہاتھ نہیں بنا سکتے، تو یہ دلیل ہے کہ یہ ہاتھ بھی انسان نے نہیں بنایا۔ اور چونکہ ایک گھڑی جیسی 1 کروڑ گھڑی ایک انسان بنا سکتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ گھڑی بھی انسان نے بنائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو چیلنج فرمایا، اس قرآن جیسا قرآن لاؤ، اور کوئی اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو جو چیلنج قرآن کرتا ہے نا، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ چیلنج کیسے ہو رہا ہے، سمجھایا کیسے جا رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن بھی اللہ پاک نے بنایا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ چیلنج کیسے بنتا ہے، اللہ چیلنج دے رہے ہیں کہ اس قرآن جیسا تم قرآن لا کر دکھاؤ۔ اب کوئی یہ بندہ کہ جی اس قرآن جیسا قرآن ہم تو نہیں لا سکتے، لیکن یہ ثابت کیسے ہوا کہ یہ قرآن انسان کا نہیں بلکہ یہ اللہ کا ہے؟ اس سے یہ کیسے ثابت ہوگا؟ یہ تو ثابت ہوگا کہ اس قرآن جیسا قرآن انسان نہیں بنا سکے، لیکن جو قرآن موجود ہے یہ بھی اللہ کا ہے، تو یہ کیسے ثابت ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس چیلنج کو سمجھیں کہ یہ چیلنج کیوں دیا جا رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، چونکہ قرآن اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت خود بھی مخلوق نہیں، اللہ کی صفات بھی مخلوق نہیں۔ اللہ بھی ازلی ہیں، اللہ کی صفات بھی ازلی ہیں۔ اللہ رب العزت بھی بلا کیف ہیں، اور اللہ کی صفات بھی بغیر کیفیت کے ہیں۔ اس لیے قرآن چونکہ اللہ کی صفت ہے، مخلوق بھی نہیں، ازلی بھی ہے، اور یہ بغیر کیفیت کے ہے۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہوا بلا کیف، بغیر کسی کیفیت کے نازل ہوا ہے۔ اور قرآن کریم الفاظ اور حروف سے جو اللہ کا کلام ہے وہ مرکب بھی نہیں ہے، اس میں حروف اور الفاظ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حروف سے مرکب ہو اللہ کا کلام، الفاظ سے مرکب ہو، تو ترکیب کا ضابطہ ہوتا ہے، ایک چیز پہلے ہوتی ہے ایک بعد میں ہوتی ہے۔ تو ایک حرف پہلے ہوگا وہ ختم ہوگا تو دوسرا، وہ ختم ہوگا تو تیسرا۔ تو اس میں پھر یہ قدیم نہیں رہے گا، ایک پہلے ہوگا اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا، تو حادث ہوں گے، قدیم نہیں ہوں گے، ہمیشہ سے نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کا کلام تو قدیم ہے، حادث نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے۔ یہ تو نہیں کہ پہلے نہیں تھا پھر بعد میں ہوا۔ اس لیے جو اللہ کا کلام ہے وہ الفاظ اور حروف سے مرکب نہیں ہے۔ ہاں جب اللہ کے کلام کو ہم ادا کرتے ہیں، ہم الفاظ سے ادا کرتے ہیں، اور وہ الفاظ حروف سے مرکب ہوتا ہے، ہم اس کے بغیر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں، ہم الفاظنا افعالنا، جو ہم قرآن کا لفظ پڑھتے ہیں یہ ہمارا فعل ہوتا ہے، افعالنا مخلوقۃ، اور ہمارے افعال مخلوق ہے۔ اس لیے ایک ہے قرآن جو کلام اللہ وہ تو مخلوق نہیں ہے، اور ایک وہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مخلوق ہے، اور یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ وہ کلام اللہ پر دلیل ہے، یہ خود کلام اللہ نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہی بات چلی تھی۔ امام احمد اس پہ کھڑے ہو گئے تھے کہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے۔ اس پر امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے، مار کھائی، جیل کاٹی، دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ نے اپنے موقف کو تبدیل نہیں کیا۔ اللہ کا کلام تو کلام لفظی نہیں ہے، اللہ کا کلام تو کلام نفسی ہے نا، اور ہم جو پڑھتے ہیں کلام لفظی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علیہ دلیلا، اصل کلام وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل میں ہو، اور یہ جو زبان سے ہے یہ اصل کلام نہیں ہوتا، یہ اس دل والے کلام کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہم کلام پڑھتے ہیں یہ وہ کلام جو اللہ کا ہے اس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی
اپنے موقع پر کھڑے رہے تو حضرت امام احمد بن حنبل ایک شخص تھا ابو الہیثم، اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، رحم اللہ ابو الہیثم، رحم اللہ ابو الہیثم، اللہ تعالیٰ ابو الہیثم پہ رحم فرما۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا ابو الہیثم کون ہے جس کے لیے آپ دعائیں فرماتے ہیں؟ اتنا خوش قسمت انسان کہ آپ اس کا نام لے کر دعائیں فرماتے ہیں۔ حضرت امام احمد فرمایا جب میں جیل میں تھا، کوڑے کھاتا تھا، تو یہ بھی جیل میں میرے ساتھ بند تھا اور یہ ڈکیتیاں مارتا تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں مار کھاتا ہوں، ڈکیتی نہیں چھوڑتا۔ آپ امام ہیں، مار کھا لینا، اپنے موقف کا نہ چھوڑنا۔ میں ان ماروں سے متاثر ہو کر چوریاں اور ڈکیتیاں نہیں چھوڑتا، اور آپ امام ہو کر مار کھا کر یہ موقف چھوڑ دیں گے، یہ نہ کرنا۔ آپ اگر بدل گئے تو پوری امت کا ایمان تباہ ہو جائے گا، اس لیے مار کھانا لے کر کھڑے رہنا۔ امام صلی رحمہ اللہ فرماتے اس کے جملے سے مجھے سہارا بہت ہوا تھا۔ ایسے ہوتا ہے، میں ایون اجتماع پر تھا تو گاڑی سڑک کے اوپر جا رہی تھی، لوگوں کو پتہ چلا میرا، تو جیسے ملنے والا رش ہو جاتا ہے، تو ایسے موقع پر رش ہوتا ہے، شیشہ نیچے کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ بس اگر لوگوں کی طلب ایسی ہوتی ہے کہ دل کرتے ہیں ان سے مصافحہ بھی کر لیں، آدمی عجیب کیفیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ خیر بعض ساتھی ایسے تھے جو ان پڑھ قسم کے ہوتے ہیں، سادے ہیں، سندھ کی طرف سے تھے، تو میں نے شیشہ نیچے کیا۔ آپ یقین فرمائیں ایک آدمی سندھ کا رہنے والا اور کلین شیف، داڑھی بھی منڈاتا تھا، رائبن کے اجتماع میں تھا، تو میرے سے شیشے کے قریب ہو کر مجھے کہتا ہے سائیں آپ ڈٹے رہنا، سائیں آپ ڈٹے رہنا۔ تو میں نے کیسے بیچارہ کو پتہ چلا ہوگا میرے کسی کیس اور جیل کا، تو شاید ہی اس پس منظر میں کہہ رہا ہے کہ سائیں آپ ڈٹے رہنا۔ تو میں نے خیر شیشہ بند کیا، ہم چل پڑے۔ تو میں نے کہا دیکھو یہ عام آدمی ہے لیکن ہمیں کیسے نصیحتیں کر کے سمجھا رہا ہے۔ اور ایسے ہوتا ہے، بہت سارے واقعات بندے کے ساتھ پیش آتے ہیں جو انسان کو کھڑا ہونے پر مجبور اور کھڑا ہونے پر برانگیختہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، مصائب اور مشکلات سے بچائے، لیکن مصائب مشکلات آ جائیں تو کام کو چھوڑنا نہیں ہے، کام کو جاری رکھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ